بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں قومی اسمبلی کی جو قرارداد تھی 1974 کی، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ قادیانی مرزائیوں کے حوالہ سے جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے 1974 والی، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور اس کے ٹبر کا، اس کے ٹولے کا جو مطالبہ ہے، انشاءاللہ العزیز ہم وہ مطالبہ پورا کریں گے۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی ویڈیو کے جواب میں حصہ اول پارٹ 1 ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ پارٹ 2 کہہ سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اس بدبخت کی یہ عادت بن چکی ہے، جب تک یہ بندہ ہم سے اپنا کیڑا نہ مروا لے، اپنی چترول نہ کروا لے، یہ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ ظاہر ہے ہمارا کام سپرے کرنا ہے اور ہم بڑی اچھی طرح سپرے کرنا جانتے ہیں کہ کوڈو صاحب کا کیڑا کس طرح مرتا ہے، تو فقیر آج پھر حاضر ہوا ہے اسی خدمت کے لیے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے جو اکابرین ہیں، اس کے جو بزرگ ہیں، ان کے کالے دھندے، ان کے سیاہ کارنامے جب تک کھل کر عوام کے سامنے نہ آ جائیں، اس بدبخت کی جو منہ کی بواسیر ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس بندے کی مجبوری ہے۔ یہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے اکابرین کے سیاہ کارنامے، اس کے اکابرین کے کالے دھندے کھل کر عوام کے سامنے آ جائیں۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی حضرت مولانا قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے حوالہ سے، کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ 1974 میں مرزائیوں کے وکیل، قادیانیوں کے وکیل مرزا ناصر مولوی قاسم ننوتوی صاحب کی جو بدنام زمانہ کتاب ہے تحذیر الناس، اس کی عبارات پیش کی مرزا قادیانی کے دفاع میں، مرزا قادیانی کی حمایت میں۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ پھر ان کے کہنے پہ مولانا سعید اسد صاحب نے یہ بات کی، پھر میں نے فون کیا، اور پھر آخر میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ہم نے حصہ اول میں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے جو جھوٹ تھے ان کی جانب اشارہ کیا تھا۔ پہلے نمبر پہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے مولوی فضلو کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے عقائد و نظریات سے اتفاق کر لیا تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دوسرے نمبر پہ کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں مولانا شاہ انس نورانی صدیقی، یہ مولوی فضلو کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ ہم نے اس جھوٹ پر بھی لعنت اللہ علی الکاذبین کا ورد کیا تھا۔ سامعین و ناظرین، ذرا اب آ جائیں مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کی اس بات کی جانب۔ سب سے پہلے نمبر پہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اپنی اس بات پر کوڈو صاحب نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کی کوئی ویڈیو یا آڈیو یا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ خواہ مخواہ بات کر کے کوڈو صاحب نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ ہم نے کوڈو صاحب کے اس اعتراض، اس بات کے جواب میں یہ کہا تھا کہ کوڈو ہو یا اس کے دھرم کے لوگ، اس کے فرقہ کے لوگ، یہ بندے کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے گنگوئی صاحب کی مثال پیش کی تھی کہ مولوی گنگوئی نے فتویٰ وقوع کذب 1308 سن ہجری میں لکھا، 1308 میں ہی اس فتوے کا رد کیا گیا۔
निस्फ दर्जन से ज़ैद कुतुब के अंदर इस फतवे का जिक्र और इस फतवे का रद्द किया गया। 1308 से 1323 में मौलवी गंगोई साहब मरकर मट्टी हो जाते हैं। मौलवी गंगोई साहब की हड्डियां गल सड़ कर मट्टी में मिल जाती हैं। मौलवी गंगोई के मरने के बाद कहीं से चांदपुरी निकल आता है, कहीं से नुमानी निकल आता है, कहीं से मिठवी, कहीं से टांडवी निकल आता है कि यह तो हजरत पर बोहतान है। 15 साल हजरत गंगोई साहब जिंदा रहे, हयात रहे, किसी को हिम्मत ना हुई कि कोई तरदीद कर देता कि यह तो गंगोई साहब पर बोहतान है। इन्होंने मरने का इंतजार किया, दुआएं करते रहे कि किसी तरह गंगोई मरकर मट्टी में मिल जाए, हम फिर अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए यह कह दें कि यह तो बोहतान है, यह तो झूठ है, हजरत ने फतवा तो दिया ही नहीं था। यही मामला मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह के साथ हुआ। अगर मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ने यह बात कही थी तो 1974 की ये बात है। 2005 में मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह का गालिबन इंतकाल होता है। तब तक इसके अकाबिरीन भांग पीकर सोए रहे। इसके बड़े बुजुर्ग उन्होंने नशा किया हुआ था, वो तरदीद करना भूल गए। मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह से सवाल करना पूछना भूल गए थे। ये 30 साल का अरसा कहाँ छुपे रहे। जब इन्होंने देखा कि अब मौलाना नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह इंतकाल फरमा गए, वो पुराने लोग दुनिया से चले गए, कहीं से कोडू साहब निकल आते हैं, कहीं से नजीब देवखानी साहब निकल आते हैं, कहीं से अबू अयूब साहब, ये घुमनी टोला निकल आता है, इसका टबर वो मेंढक की तरह निकल कर कहता है कि जी ये तो इन्होंने झूठ बोला था। बड़ी अजीब बात है। ये हमने कोडू साहब को जवाब दिया था। कोडू साहब इस पर राजी नहीं है, इसका टबर मेरे ख्याल से राजी नहीं है। सामीन और नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा मौक़िफ़ जो कार्रवाई थी कौमी असम्बली की जो छप चुकी है इस बारे में वो क्या है। हमारे नज़दीक ये कार्रवाई कामिल तौर पर नहीं छपी, ये नाक़िस है। ये कार्रवाई जो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा थी जिसे बाद में शाया किया गया, ये कामिल नहीं है, ये नाक़िस है। ये मेरे हाथ में मुसद्दका रिपोर्ट कौमी असम्बली में कादियानी मसाले पर बहस, ये मुसद्दका रिपोर्ट है, मौलवी अल्लाह वसाया साहब, जिल्द इसकी 1 है। सफ़ा नंबर 9 पर खुद मौलवी अल्लाह वसाया साहब ये कहते हैं कि एक बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आधे हुकूमत में कौमी असम्बली के रिकॉर्ड रूम में आग भड़क उठी। जो रिकॉर्ड जल गया उनमें वो कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी का ऑडियो रिकॉर्ड भी था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली का जो रिकॉर्ड रूम था उसमें आग भड़क उठी और ये जो रिकॉर्ड था ये भी जल गया था, जो ऑडियो रिकॉर्ड। ये खुद मौलवी अल्लाह वसाया साहब इस बात का इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं, और ये खबर मुख्तलिफ अखबारात में भी शाया हुई, ये खबर मुख्तलिफ अखबारात में भी छपती है। हम इस बिना पर यह कहते हैं कि ये जो कौमी असम्बली की कार्रवाई है ये कामिल तौर पे शाया नहीं हुई, ये नाकिस है। दूसरे नंबर पे देवबंदी धर्म के मौलवी हजरात, इन्होंने जिस तरह इस रिकॉर्ड में हाथ की सफाई से काम लिया, ये भी अपनी मिसाल आप है। बहुत सारी खियानतें की मौलवी अल्लाह वसाया साहब और इसके टोले ने। खुद मौलवी अल्लाह वसाया साहब इशारे किनारे में इन बातों का एतराफ़ करते हैं। ये जिल्द 1 सफ़ा नंबर 9 पर मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो हुकूमत थी, ये जो हादसा हुआ था, इस हवाला से मैंने हवाला पेश किया। ये हमारा मौक़िफ़ है जो ये कार्रवाई शाया हुई है। अगर कोडू साहब ये कहते हैं कि मैंने 3 बार पढ़ा है उसे तो उसमें मुझे कोई बात नहीं मिली, तो ये कोडू साहब के लिए खुशी की बात नहीं है, इसलिए कि आपका ममदू, आपका बड़ा ये कहता है कि जो ऑडियो रिकॉर्ड था कौमी असम्बली का वो जल गया था। लिहाजा ये कहना यकीनी तौर पे कि ये कार्रवाई
اوریجنل ہے اور حرف بحرف شائع کی گئی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ ذرا آپ آ جائیں، مولوی کوڈو صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے اور مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے حوالہ سے بکواس کی، مولانا سعید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ کے حوالہ سے بکواس کی، ڈاکٹر صاحب کے حوالہ سے بکواس کی، یہ ذرا آپ کوڈو صاحب اپنے کان کھول کر یہ حوالہ سماعت فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کہیں یہ بات نظر نہیں آئی، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ فقیر نے الحمدللہ پچھلی ویڈیو کے اندر قومی تاریخی دستاویز مولوی اللہ وسایہ صاحب کے حوالہ سے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ قادیانیوں نے پیش کیا تھا اور دیوبندیوں نے اس کا جواب دیا تھا۔ یہ حوالہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا جو کلمہ ہے یہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ درود شریف کا جو حوالہ ہے یہ بھی پیش ہوا تھا۔ ذرا اب سنیں تحذیر الناس کا حوالہ، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارات مرزا ناصر نے پیش کی تھیں مرزا قادیانی کے دفاع میں، مرزا قادیانی کی حمایت میں۔ کوڈو صاحب آپ خاک مطالعہ کرتے ہیں، یہ میرے پاس ہے قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ جس کا بھی حوالہ پیش کیا، یہ جلد 1 ہے اور یہ جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر اس کا 2288، صفحہ نمبر 2288۔ یہاں پر دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات خود لکھتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ عنوان یوں ہے مقام خاتم النبیین، صفحہ نمبر 29 تا صفحہ نمبر 36۔ اس عنوان کے تحت مرزائیوں نے خواہ خاتم النبیین کا معنی بدل کر اور بزرگان دین کے اقوال سے غیر تشریعی نبوت کا بقا و اجرا ثابت کرتے ہوئے مغز پاشی کی ہے۔ لکھتے لکھتے آگے کہتے ہیں مرزا ناصر احمد نے خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی، یہ اب مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 2288، 2288۔ یہ ذرا اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولیں کوڈو صاحب، آپ کے کان ٹھیک طرح کام نہیں کرتے، نہ ہی آپ کی نگاہ ٹھیک طرح کام کرتی ہے۔ اگر آپ کی کھوپڑی شریف میں عقل شریف نام کی کوئی چیز ہے تو اس کا استعمال کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہیں تو یہ ذرا حوالہ آپ دیکھیں، سنیں آپ یہ حوالہ، بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آپ اپنی ویڈیو میں خود کہہ رہے تھے کہ مجرم جب اقرار کر لے تو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے بات کہی ہے یا نہیں کہی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے مولوی اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں مرزا ناصر نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی جو بدنام زمانہ کتاب ہے تحذیر الناس، اس کی عبارات مرزا قادیانی کے دفاع میں پیش کی ہیں۔ 2288 صفحہ نمبر۔ مرزا ناصر احمد نے خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ اکبر، ملا علی قاری وغیرہ وغیرہ حضرات کے نام لیے ہیں۔ یہ اب مولوی قاسم نانوتوی صاحب، باقی رہ گئے شیخ اکبر، ملا علی قاری صاحب، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا پھر کبھی جواب دیں گے آپ کو کہ حوالہ جات کی کیفیت کیا ہے۔ یہاں صرف اتنا آپ کو بتانا مقصد تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارات پیش کی گئی تھیں، آپ اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہ فقیر نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حوالہ پیش کر دیا ہے۔ دیوبندیوں کو بے وقوف بناتا ہے کہ میرا 10 منٹ کا چیلنج ہے، میں اب یہ چیلنج کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے ساری زندگی تم نے یہ چیلنج کرتے رہنا ہے، مرتے مر جائے گا تو، مزید کوڈ ہو جائے گا، پیشاب کا پیالہ پی لے گا، لیکن گنگوئی کی تکفیر پر ہم سے بات نہیں کرے گا تو۔ بھئی تیرے اندر جرت ہے، ہمت ہے، اگر ایک باپ کا ہے، 2 بابوں کا نہیں ہے، 2 تیرے ابے نہیں ہے، تو پھر گنگوئی کی تکفیر پر ہم سے بات کر۔ ہم بتاتے آپ کو گنگوئی نے فتویٰ وقوع کذب دیا تھا، 15 سال زندہ رہا، مرتا مر گیا گنگوئی،
مٹی میں مل گیا، ہڈیاں گل سڑ گئی، لیکن گنگوئی نے فتویٰ وقوع کذب سے نہ اعلان برات کیا، نہ توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ بات کر تو پتہ چلے تمہیں، خالی بیٹھ کے بھڑکے مارنا، دیوبندیوں کو بے وقوف بنانا، یہ اب کام آپ کا چلنے والا نہیں ہے کوڈو صاحب۔